اور معاویہ کے انتقال کے بعد کچھ عرصے تک تو زمام سلطنت حسن مجتبی کے ہاتھ میں دیے گئے تھے اور حالات سازگار تھے. بدقسمتی سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے یزید کے حالات کا علم کم تھا. جیسے باپ بیٹے کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کوشش کی کہ یزید ہی برسر اقتدار رہے اور ولی عہد رہے. بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ اس سے سخت خفا گئے. حکومتوں کے معاملات ایسے ہوتے، ہم پر جو حکومت مسلط ہے ان کے کس کام سے کسی کو کیا اطمینان ہے. حکومتوں کا کام ہوتا ہے لوگوں سے نرمی کر رہے ہیں، سختی ہو رہی، لوگوں کا رزق، لوگوں کی رہائش، لوگوں کا لین دین، لوگوں کا معاش سب خطرے میں پڑ گئے. اور حکومت اور اس کے جو حوالی ہے وہ تو وہی بیگل بجاتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور بہت اچھا ہے. اس طرح جب معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید برسر اقتدار آیا تو جو لوگ ان کے اوپر خفا تھے ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماننے والے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ان کے ماننے والے. لیکن عبداللہ ابن زبیر نے ایک عقل مندی کی کہ وہ مکہ سے نکلے نہیں اور مکہ مکرمہ میں رہ کر کے یزیدی افواج کا مقابلہ کیا اور یزیدی افواج اس کے مقابلے میں شکست خوردہ ہو گئے، بھاگ گئے. وہ عبداللہ ابن زبیر کی سلطنت مضبوط ہو گئی. وہ بعد میں حجاج ابن یوسف کو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ کسی طریقے سے اس سے میری جان چھڑا لو، ورنہ یزیدی لشکر ناکام ہو گئے تھے. حضرت حسین مجتبی سے یہ ایک اجتہادی تسامح ہو گیا کہ انہوں نے ایک تو یہ مناسب نہیں سمجھا کہ مدینہ منورہ میں جنگ و جدال ہو، وہ پاک شہر ہے، پاک سرزمین ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کو اہل کوفہ نے مسلسل خطوط لکھے کہ آپ یہاں آ جائیں، کیونکہ کوفہ کے اندر حضرت علی رہے تھے اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے 1700 صحابہ بھی وہاں تھے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قافلہ لے کے جا رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس نے ان کو منع کیا اور کہا مجھے تجھے نہیں، یہ بیوی جو ساتھ ہے ان کی فکر ہے، ان کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوگا اور عراقی خیال نہیں رکھیں گے. لیکن ایسے صورت میں جب آدمی عزم جہاد کر چکا ہو تو وہ ایسی باتوں سے کہاں ڈرتے ہیں. اور پھر یہ خاندان نبوت تو ڈرنا مخلوق سے جانتے ہی نہیں. وہی صورتحال پیش آئی کہ حضرت حسین جیسے ہی دریائے فرات کے کنارے پہنچے اور اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں،
میں گیا ہوں وہاں، اور یزیدی افواج جو تھی وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہو گئی، پانی کے اور ان کے درمیان میں، اور وہ مذاکرات جو تھے وہ ناکام ہوتے گئے اور جنگ و جدال تک نوبت پہنچی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جس نے دنیا میں سب سے بڑا قلم اٹھایا ہے ان حالات پر، اور اس سے زیادہ محقق مضمون کسی نے نہیں لکھا، انہوں نے بھی منہاج السنہ کے اندر کہا ہے والحق ان الحسین قتل مظلوما، حضرت حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ان کا قتل کرنا ظلم ہے۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں ما کان احد اکرم عند اللہ وعند الخلق من حسین ولكن الدولة اليزيدية تؤذيه وتناوله۔ اللہ کے ہاں اور مخلوق کے ہاں حسین سے محترم کوئی نہیں تھا، لیکن یزیدی لوگ چھوڑ نہیں رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ اور جب یزید تباہ و برباد ہو گیا تو ابن کثیر کہتے ہیں فقسمہ اللہ کما قسم الجبابر والفراعین قبلہ، اللہ نے اس کو تس نس کیا جیسے اس سے پہلے فرعونوں کو تس نس کیا۔ تو جو لوگ یزید کے حامی ہیں ان کو شرم کرنا چاہیے۔ وہ البدایہ والنہایہ کا گیت گاتے، البدایہ والنہایہ تو اس کو فرعون کہہ رہا ہے۔ دم دم چئی نورزی و لا سچئی خمارتا ہو اوورا چپیارتا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگان دین میں بڑے بزرگ دیوبند کے بانی مبانی ہیں، قاسم العلوم والخیرات کہلاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حسین کو کیا ضرورت تھی کربلا جا کے اپنے خاندان اور اپنے آپ کو بے آبرو کرنے کی، تو حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اجتہاد ایک یہ ہے کہ اخیر تک جان دے دو، جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے اور یا جان قفس سے چھوٹے۔ حسین اس پر عمل پیرا تھا۔ اور تو کہ دربند خویش تن باشی اور عشق بازی دروغ زن باشی، گر نشاید بدست راہ بردن شرط شکست در طلب مردن۔ اور دوسرا یہ کہ جب حالات حق میں نہ ہوں اور نقصان کا اندیشہ ہو تو تسامح اور رخصت اختیار کر کے خاموش رہ سکتے ہیں۔ تو جن صحابہ اور بزرگوں نے یزید سے ناراض ہونے کے باوجود خاموشی اختیار کی، وہ بھی مجتہد ہے اور بڑے کبار اصحاب ہے، عبداللہ ابن عمر ہے اور عبداللہ ابن عباس ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و برتر ہے۔ معاویہ نے دنیا سے جاتے وقت بیٹے کو کہا تھا کہ ایک حسین مقابلے میں رہے گا اور اس کے نانا جان کی حرمت اور عزت کا خیال رکھنا، لیکن کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ اور دوسرا عبداللہ ابن زبیر کا کہا کہ اس سے نہیں جیت سکو گے، اس کی سیاست تم پر غالب ہے۔
وہی ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت یزید کے مقابلے میں مکہ مکرمہ کے اندر مستحکم ہو گئی، اور یزیدی افواج وہاں سے پسپا ہو گئی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ تکوینی طور پر ان کے مقدر میں بے مثال شہادت تھی، اس لیے وہ بڑے بڑے بزرگوں کی بات مانے بغیر روانہ ہو گئے۔ وہ خود بڑے بزرگ تھے، لیکن حالات کبھی کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ تو وقتی طور پر حسین کو تکلیفیں پہنچی، شہید کر دیے گئے، اور 72 آدمی ان کے ساتھ سر کاٹے گئے، اور ان کی عورتیں بغیر دوپٹے کے شام روانہ کر دی گئی، جس کو یہ لوگ شام غریباں کہتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اس پر کہ حضرت حسین حق پر تھے۔ معنا